IMF نے پاکستان پر ایک اور کڑی شرط لگا دی۔ $7 ارب کے قرضے کے لیے ڈو مور کا ایک اور مطالبہ۔ مقامی الیکٹرک گاڑیوں پر چھوٹ ختم کرنے کا کہہ دیا۔ آئندہ مالی سال سے ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے۔ 18% شرح کے مطابق سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اطلاق ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں اور بائک پر کیا جائے۔ مقامی سطح پر بننے والی دوہری توانائی والی گاڑیوں کو پہلے سیلز ٹیکس کے 8ویں شیڈول کے تحت ٹیکس چھوٹ حاصل ہے۔ نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان۔ 1 جنوری سے پیٹرول $10، ڈیزل $8 فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق لائٹ ڈیزل $6، مٹی کا تیل $9 فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ اوگرا رپورٹ کو سال کے آخری دن پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کرے گا۔ لاہور میں جدید کینسر اسپتال بن رہا ہے۔ نواز شریف کینسر اسپتال سے پورا پنجاب مستفید ہوگا۔ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ 85 کنال پر محیط اسپتال میں جدید سہولیات میسر ہیں۔ صحت کے شعبے میں پنجاب حکومت نے نمایاں اقدامات کیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کینسر اسپتال بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جنوری میں سرگودا میں کارڈیالوجی اسپتال کا افتتاح کریں گی۔ سندھ حکومت نے کل سے ڈبل ڈیکر بسیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن کہتے ہیں نئی EV بسیں بھی پہنچ چکی ہیں، عوام کو نئے سال کا تحفہ دیں گے۔ گرین لائن اور اورنج لائن میں بھی خواتین کے لیے الگ بسیں شروع کی جائیں گی۔ شہباز شریف نے کراچی کے لیے 150 بسوں کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ بسوں کا وعدہ پورا کریں۔ مزید ڈبل ڈیکر بسیں کراچی کے لیے لائیں گے۔ ملی سے شارع فیصل تک ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ کسی کو سرکاری زمینوں پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ڈھاکہ میں سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء انتقال کر گئیں۔ 80 سالہ خالدہ ضیاء جگر کے عارضے سمیت کئی امراض میں مبتلا تھیں۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم طویل عرصے سے بنگلہ دیش کے اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ خالدہ ضیاء نے 1991 سے 1996 تک اور پھر 2001 سے 2006 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمن کی اہلیہ کو مسلم دنیا میں بے نظیر بھٹو کے بعد دوسری خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ کو 2018 میں 5 برس کے لیے جیل بھی کاٹنا پڑی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعزیت۔ بیگم خالدہ ضیاء کے لیے دعائے مغفرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ غم کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں۔ حماس کے رہنما ابو عبیدہ کی شہادت عسکری ونگ القصام بریگیڈ نے تصدیق کر دی۔ عسکری ونگ القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ اور غزہ میں تنظیم کے سربراہ محمد سنوار رواں برس اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ القصام ترجمان کہتے ہیں کہ اگست میں اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری کے دوران ابو عبیدہ زخمی ہوئے تھے۔ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ رفح بریگیڈ کے سربراہ محمد شبانہ بھی شہید ہو گئے۔ ابو عبیدہ کا آخری بیان ستمبر کے اوائل میں سامنے آیا تھا۔ پاکستان نے اسرائیل کا صومالی لینڈ تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ فلسطینیوں کی بے دخلی کی کوششیں ناقابل قبول قرار۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان نے اسرائیل کا منصوبہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون کہتے ہیں کہ فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ایسے ہر منصوبے کو انسانی اقدار کے خلاف سمجھا جائے گا۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان صومالی لینڈ کو ایک علیحدہ ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اعلان کو مسترد کرتا ہے۔ اسرائیل کے غیر ذمہ دارانہ فعل سے خطے میں عدم استحکام کا خدشہ ہے۔
یوکرین کا روس میں صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون سے حملہ، زیلنسکی کی فوج نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے 100 کے قریب ڈرون بھیجے، روسی فضائی دفاعی نظام نے تمام ڈرون تباہ کر دیے، کوئی جانی نقصان یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کہتے ہیں کہ یوکرین کی ریاستی دہشت گردی کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ روسی مسلح افواج نے جوابی کارروائی کے لیے اہداف پہلے ہی منتخب کر لیے ہیں۔ روسی صدر پر یوکرینی حملے کا سن کر ٹرمپ پاک بگولا ولادیمیر زیلنسکی کو ناراضی کا پیغام پہنچا دیا، کہا حملے کا سن کر شدید غصہ آیا، روسی صدر پوٹن سے اچھی بات چیت ہوئی، روس یوکرین جنگ بندی کے راستے میں پیچیدہ مسائل موجود ہیں، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا، روسی صدر پر ڈرون حملے کی تردید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ پر حملے کی شدید مذمت، کہا ایسا گھناؤنا عمل امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان روسی فیڈریشن کے صدر اور روس کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، پاکستان ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتا ہے، سلامتی کو نقصان پہنچانے اور امن کو خطرے میں ڈالنے والی کارروائیوں کو سختی سے مسترد کرنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ کراچی میں کھلے گٹر موت کے کنویں بن گئے، کورنگی مہران ٹاؤن میں ایک اور بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق، 8 سالہ دلبر گھر کے باہر کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے کھلے گٹر میں جا گرا، گلی کے دیگر بچوں نے دلبر کے اہل خانہ کو اطلاع دی، بچے کے چچا نے خود بچے کی لاش گٹر سے نکالی، اکلوتے بیٹی کی موت پر والدین شدت غم سے نڈھال، معصوم بچے کی ناگہانی موت سے علاقے کا ماحول سوگوار، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، گٹر کا ڈھکن 1 ماہ سے غائب تھا، متعلقہ لوگوں سے شکایات کی مگر کسی نے ڈھکن نہیں لگایا، غمزدہ باپ کی دہائی، اگر بر وقت ڈھکن لگا دیا جاتا تو لخت جگر تڑپ تڑپ کر جان نہ دیتا، اکلوتے پوتے کی موت پر دادی کی فریاد۔ کراچی میں 8 سالہ بچے دلبر کی موت، انتظامیہ کی غفلت و نااہلی کا منہ بولتا ثبوت، کراچی میں رواں برس کھلے گٹروں اور نالوں میں گر کر 27 شہری جاں بحق ہوئے، مین ہول میں گرنے سے 6 بچوں سمیت 14 افراد لقمہ اجل بنے، نالوں میں گرنے سے 13 شہری زندگیاں گنوا چکے۔ رواں ماہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نیپا چرنکی کے قریب کھلے مین ہول میں 3 سالہ ابراہیم گرا تھا، لاش 14 گھنٹے بعد 1 کلومیٹر دور نالے سے ملی تھی۔ حیدرآباد میں بھی کھلے گٹر اور غیر محفوظ نالے کم سن بچوں کے لیے وبال جان بن گئے، 1 ہفتے کے دوران 2 بچیاں سیوریج نالوں میں گر کر لقمہ اجل بنی، اہل خانہ شدت غم سے نڈھال، انتظامیہ کی روایتی ہٹ دھرمی کا عملی مظاہرہ۔ لاہور میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان کے زخمی ہونے کا واقعہ، جنا اسپتال لاہور میں زیر علاج نوجوان کی طبی رپورٹ سامنے آ گئی، نوجوان کی گردن پر پتنگ کی ڈور سے کٹ لگا، رپورٹ میں انکشاف، پولیس نے گردن پر کٹ لگنے کی وجہ کچھ اور بتائی تھی۔ 50ویں چیف آف دی آرمی سٹاف پولو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر، اختتامی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 8 ٹیموں نے شرکت کی، پشاور کور نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپئن شپ جیت لی، گوجرانوالہ کور نے دوسری پوزیشن حاصل کی، اختتامی تقریب میں فاتح اور شریک کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور جیکب آباد میں روایتی کھیلوں کے فروغ کے لیے گھوڑ دوڑ کے مقابلے، سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے گھوڑوں نے حصہ لیا، داڑیل نامی گھوڑی کی پہلی، سندھ سنہری کی دوسری پوزیشن، کامیاب گھوڑ سواروں میں انعامات تقسیم۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔